عورت کے ایام حیض روزے کے تسلسل میں مانع نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی وجہ سے کسی عورت پر روزے کا کفارہ لازم ہو گیا تو اس لازم ہو جانے کی صورت میں اس کی جو ماہواری ناپاکی ہوتی ہے، حیض کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ ناپاکی کے ایام عذر سمجھے جائیں گے، کیونکہ یہ قدرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہے، اور ان دنوں میں روزہ وہ نہیں رکھے گی، اور نہ رکھنے سے اس کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 60 روزے رکھنے کا حکم تسلسل کے ساتھ دیا ہے، اس میں یہ معنی نہیں ہوگا۔ مگر فقہا لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پاک ہوگی تو پاکی کے فوراً بعد روزے مسلسل رکھنا شروع کر دے گی۔ اگر یہاں سے پھر تاخیر کرتی ہے تو پھر 80 پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن اگر پاک ہونے کے فوراً بعد رکھتی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تحتاوی کے اندر ہے فَإِنْ أَفْطَرَ وَلَوْ بِعُذْرٍ غَيْرِ الْحَيْضِ اسْتَأْنَفَ وَيَلْزَمُهُ الْوَصْلُ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ حَتَّى لَوْ لَمْ تَصِلُ تَسْتَأْنِفُ وغیرہ جو ہے، یہ عبارت تحتاوی کے اندر 366 صفحے پر ہے۔ اس کی ہم مثل جو ہے کچھ عبارت در مختار فتاوی شامی کی، جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 390، البحر الرائق اس کی دوسری جلد صفحہ 277، فتاوی والوالجیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 226، کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 170 پر اس کو نقل کیا ہے۔